اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات علی محمد و آل محمد۔ برادران و خواہران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی استغفار گروپ کی اس نشست میں آپ کی خدمات عالیہ میں جو عرض کرنا ہے وہ یہ، جب ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ استغفار کی اہمیت کیا ہے، استغفار کیوں ضروری ہے، قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عظیم کتاب میں یہ ارشاد فرماتا ہے سورہ مبارک آل عمران میں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، کہ جلدی کرو استغفار کے لیے، مغفرت طلب کرنے میں دیر نہ کرو، مغفرت طلب کرنے میں جلدی کرو۔ لہٰذا استغفار میں جلدی کا حکم اس لیے بھی آیا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں کہ اس کی زندگی کی شام کب ہونی ہے۔ عموماً انسان کے ساتھ جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہم ہر چیز کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ نماز ہے تو آج کو کل پہ ٹال دیں گے، کل پڑھ لیں گے، اس سے اگلے دن پڑھ لیں گے۔ کوئی بھی کام ہے نیکی کا، حج اس سال نہیں اگلے سال کر لیں گے، توبہ آج نہیں کل کر لیں گے، اس رمضان میں نہیں اگلے رمضان میں کر لیں گے۔ انسان بنیادی طور پر چیزوں میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، لیکن قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں اس بات کی اہمیت کو یاد دلایا کہ اے انسان جلدی کرو، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف استغفار کرنے میں جلدی کرو۔ تمہیں کیا خبر تمہارا بلاوا کب آ جائے، تمہیں کیا پتا تمہیں کب بلا لیا جائے، اور اگر تم اس امید پر رہے کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے توبہ کر لیں گے اور آخری حصے میں توبہ کر لیں گے، اور اگر تمہیں وہ آخری حصہ نصیب ہی نہ ہوا تو تم ناکام و نامراد ٹھہرو گے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید نے جو توبہ نہیں کرتے، جو استغفار نہیں کرتے، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو توبہ نہیں کرتے، جو استغفار نہیں کرتے، یہی تو وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، توبہ نہ کرنا خود ظلم ہے، توبہ نہ کرنا اپنے نفس کے اوپر ظلم ہے، اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہے، چونکہ ہمارا اپنا، ہمارے جسم کا بھی ہم پر حق ہے، ایک ایک عضو کا بھی ہم پر حق ہے۔ اگر ہم اپنے جسم کو توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنائیں گے تو یہ ہم اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور اسی لیے وہ دعا جو انبیاء بھی کرتے رہے کہ رب انی ظلمت نفسی، کہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، گو کہ وہ ظلم کسی اور معنی میں ہے۔ اور اگر انسان توبہ میں جلدی نہ کرے اور قرآن حکیم کی اس آیہ مجیدہ پر دھیان نہ دے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف جلدی کرو استغفار میں، توبہ میں، تائب ہونے میں، چونکہ تمہیں پتہ نہیں تمہیں کب بلا لیا جائے، اور جس جنت کا تم انتظار کر رہے ہو، جس جنت کے تم مشتاق ہو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ جنت کسی عام انسان کے لیے اس کا وعدہ نہیں ہے، وہ ہر خاص اور عام کے لیے نہیں ہے کہ جو بھی چاہے جنت میں چلا جائے، نہیں، جنت کس کے لیے؟ اعدت للمتقین، جنت کا وعدہ متقین کے ساتھ کیا گیا ہے، اور متقین وہ ہیں کہ جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور اگر کوئی گناہ کر لیں پھر اس گناہ کو اپنے نام اعمال پر زیادہ دیر ٹھہرنے نہیں دیتے، چونکہ یہ تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہوں سے پاک ہوں، میں گناہ نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا، جب میرے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ انسان ہے، خطا کار ہے، غلطیاں کرے گا، لیکن اس گناہ کو کتنا عرصہ ہم اپنے اس وائٹ پیپر پر رکھتے ہیں، اس گناہ کو کتنا عرصہ ہم اپنی شخصیت پر، اپنے قلب پر اس کا اثر چھوڑتے ہیں۔ اگر تو انسان وہ گناہ کر کے جو اس سے سرزد ہو جائے، جو نہیں ہونا چاہیے، اگر اس گناہ کرنے کے بعد انسان جلدی کرتا ہے، سرعت کرتا ہے استغفار کی جانب، اور ساری ولا مغفرہ ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ کامیاب ہے۔ ایک بزرگ سے جب پوچھا گیا کہ شیطان کیوں ناکام و نامراد ہوا اور آدم کیوں کامیاب ہوئے، تو انہوں نے 5 چیزیں بتائیں
جو شیطان کی ناکامی کی بنیادی وجہ تھی، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جن 5 چیزوں کی وجہ سے کامیابی ملی وہ بھی انہوں نے ذکر کی۔ سب سے پہلی چیز جو انہوں نے بتائی کہ شیطان کیوں ناکام و نامراد ہوا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا، وہ مانتا نہیں تھا۔ خدا نے جب اسے بتایا تو اس نے اپنا جرم قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سب سے پہلی چیز کہ جس نے شیطان کو شیطان بنایا، جس نے ابلیس کو شیطان بنایا، جس نے اس کو رجیم بنایا، جس نے اس کو راندے درگاہ کر دیا، وہ یہ تھی کہ اس نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا۔ اور حضرت آدم کی سب سے پہلی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے جب ترک اولا ہو گیا تو انہوں نے قبول کیا، مان لیا کہ اے خداوند متعال، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ تو شیطان اور آدم میں کامیابی اور ناکامی میں، جہنم اور جنت میں جو بنیادی فرق ہے کہ جو شیطان کا پیروکار ہے وہ اقرار جرم نہیں کرتا، گناہ کو تسلیم نہیں کرتا۔ جو فرزند آدم ہے، جو جنت کا مشتاق ہے، وہ سب سے پہلے اپنے گناہ کو تسلیم کرے گا۔ دوسری چیز جو شیطان کو جس نے شیطان بنایا وہ یہ کہ وہ اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں ہوا، نادم نہیں ہوا۔ جو گناہ، اگر وہ گناہ کر کے شرمندہ ہوتا، طلب مغفرت کرتا، تو بعید تھا خدا سے کہ خدا اسے معاف نہ کرتا۔ لیکن وہ نہ تو اس نے اقرار کیا، نہ اس نے شرمندگی کا اظہار کیا۔ اور آدم کے ہاں یہ تھا کہ حضرت آدم نے گناہ کا اقرار بھی کیا، گناہ تو نہیں، ترک اولا، اس کا اقرار بھی کیا۔ جو حضرت آدم سے خطا ہوئی اس کو مانا، اور پھر اس پر اظہار شرمندگی کیا، اکڑ نہیں گئے۔ چونکہ گناہ کر کے اکڑ جانا یہ خدا کو سخت ترین ناپسند ہے۔ اور اگر گناہ کر کے انسان عاجز ہو جائے، اپنی عجز و انکساری کا اظہار کرے اور خدا سے طلب مغفرت کرے تو خدا بخش دیتا ہے۔ چونکہ شیطان نے نہ تو اقرار جرم کیا، نہ اظہار ندامت کیا، لہٰذا اس کو شیطان بنایا گیا۔ اور حضرت آدم نے اقرار بھی کیا اور اس پر اظہار شرمندگی بھی کیا، اس کے بعد حضرت آدم بنے۔ تیسری چیز جو شیطان اور آدم میں جو بنیادی فرق تھا وہ یہ کہ شیطان نے اپنے آپ کو ملامت نہیں کی، اپنے آپ کو برا بھلا نہیں کہا۔ وہ کر کے نہ شرمندگی ہے، نہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہے، نہ اپنے آپ کو برا بھلا کر رہی کیوں کیا میں نے، اکڑ گیا، اس پہ ڈٹ گیا۔ اور حضرت آدم نے اپنے آپ کو ملامت کی کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک تو شرمندگی ہے، ایک ملامت ہے، اظہار ملامت ہے، اپنے آپ کو ملامت کرنا ہے، اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے، اپنے آپ کو برا بھلا کہنے کہ کیوں کیا ہے یہ تو نے۔ تو حضرت آدم نے تیسرے درجے پر اپنے نفس کو ملامت کی ہے۔ اور ملامت کا ایک انداز اور بھی ہے، وہ یہ کہ انسان جب گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیتا ہے تو ان گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو مشقت میں ڈالنا پڑتا ہے۔ جتنا عرصہ گناہوں سے لطف اندوز ہوتا رہا انسان، اتنی ہی زیادہ اس جسم کو، اس بدن کو مشقت کا عادی بنانا پڑتا ہے، اتنی زیادہ اس سے عبادات کا عادی بنائے، اتنے زیادہ اس کو مصلی پر کھڑا ہونے کا عادی بنائے، اتنا زیادہ اس کو رات کو قیام اللیل کا عادی بنائے، تو نفس کو اتنی مشقت میں ڈالنا پڑتا ہے کہ اتنا تو نے گناہ کیا، اب اے نفس تجھ پر مشقت لازم ہے اور واجب ہے۔ تو تیسرے درجے پر شیطان نے اپنے نفس کو ملامت نہیں کی، حضرت آدم نے اپنے آپ کو ملامت کی۔ چوتھی بات یہ کہ شیطان نے توبہ کا کوئی ارادہ نہیں کیا، اس نے توبہ کی کوئی نیت ہی نہیں تھی شیطان کی کہ میں توبہ بھی کروں گا، ارادہ ہی نہیں تھا، نیت نہیں کی توبہ کی۔ جبکہ حضرت آدم نے استغفار کیا، توبہ کی، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے۔ اور پانچویں چیز اور آخری چیز جس نے شیطان کو، ابلیس کو شیطان بنایا اور حضرت آدم جس وجہ سے کامیاب ہوئے وہ یہ کہ شیطان رحمت خدا سے مایوس تھا۔ وہ خدا سے اس نے اپنی امید ختم کر دی۔ وہ خدا سے اگر یہ کہتا کہ اے خدا میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں تو شاید اس کے لیے کوئی رحمت اور برکت اور عفو درگزر کا خانہ بچتا، لیکن شیطان نے خدا سے اپنی امید کو قطع کر لیا۔ اور حضرت آدم امیدوار رہے، انہوں نے اپنی امید کو خدا سے قطع نہیں کیا، اپنی امید کو خدا سے توڑا نہیں ہے۔ لہذا جو شیطانی صفات ہیں وہ یہ اقرار جرم نہیں ہے، شرمندگی کا احساس نہیں ہے، اپنے آپ کو ملامت نہیں کر رہا، توبہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور رحمت خدا سے انسان مایوس ہے۔ جبکہ جو حقیقی فرزند آدم ہے وہ اس کے برعکس ہے۔
سب سے پہلے اگر گناہ ہو جائے وہ کہتے ہیں استغفراللہ ربی واتوب، خدایا تو بخش دے، گناہ کر دیا ہے جانے میں انجانے میں غلطی میں، یا جیسی بھی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے عمدن یا سہون، گناہ کر چکا ہوں، اس کا اقرار کریں، خدایا ہاں یہ میں نے کیا ہے، میں بری ذمہ نہیں ہوں، اور اس گناہ کے کرنے پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرے درجے پر اپنے نفس کو ملامت کرے، اپنے نفس کو زحمت میں ڈالے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے، اپنے آپ کو مشقت کا عادی بنائے، جس میں روزہ ایک بہترین مثال ہے۔ روزہ اس لیے بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنے بدن کو مشقت میں ڈالتا ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے، اپنے نفس کے خلاف جاتا ہے، نفسانی خواہشات کے خلاف جاتا ہے، اور اپنی روحانی طاقتوں کو تقویت دیتا ہے۔ لہٰذا ماہ رمضان کے روزے ہوں یا عبادات ہوں، نماز تہجد ہو، تلاوت قرآن ہو، اس کا نفس کو عادی بنائیں، اسے اس مشقت کا عادی بنائیں۔ چوتھے درجے پر توبہ کا ارادہ رکھیں، اور ہمیشہ توبہ کے ارادے سے رہیں۔ کبھی یہ نہ ذہن میں ہو کہ مجھے توبہ کی ضرورت نہیں ہے، یا میں توبہ کا محتاج نہیں ہوں، استغفر اللہ۔ ہم سب توبہ ہمیں کرنی چاہیے، ہم سب توبہ کرتے ہیں، اور ہم سب عفو درگزر کے اور خدا کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اگر گناہگار ہیں تو بھی اسی کے محتاج ہیں، اور اگر کوئی دامن میں نام اعمال میں نیکی ہے تو بھی اسی کے محتاج ہے۔ خدا کرے کہ وہ نیکی قبول ہو، کیا خبر وہ نیکی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ گناہگار ہیں تو چلیں، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں، طلب مغفرت کر رہے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر 2-4 نیکیاں نام اعمال میں ہیں تو ہم پھولے نہ سمائیں، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ گناہگار ہونا اپنی جگہ پر ایک عذاب ہے، ایک مصیبت ہے، لیکن نیکوکار ہونا اور ان نیکیوں پر اترانا، فخر کرنا، میرے نام عمل میں تو کوئی گناہ نہیں ہے، میری تو کوئی نماز قضا نہیں ہے، میں تو ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں، اپنے آپ کو یہ کریڈٹ دینا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ انسان کی تباہی، انسان کا زوال، انسان کا ڈاؤن فال وہی سے شروع ہو جاتا ہے جب وہ خود پسند ہو جاتا ہے، جب وہ اپنی تعریف خود شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ اچھی اچھی چیزوں کو خود میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ استغفار نہیں کرتا، استغفار کی قوت سلب ہو جاتی ہے، پھر اسے توفیق نہیں ہوتی۔ جب وہ اپنے آپ کو، جب اپنے منہ میں یہ مٹھو بننا شروع ہو جاتا ہے، میں تو نیک ہوں، میں نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، پھر وہ توبہ کیوں کرے گا، پھر وہ استغفار کیوں کرے گا؟ وہ تو اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں تو خدا کا مقرب ترین بندہ ہوں۔ لہٰذا چوتھے درجے پر یہ کہ جب انسان اپنے نفس کو ملامت کرے، وہاں پر توبہ کے لیے تیار رہے، اور مسلسل توبہ کرتا رہے، اور توبہ میں جلدی کرے، توبہ میں تاخیر نہ کرے۔ اور پانچویں چیز جو ان بزرگ نے ارشاد فرمائی کہ جس نے شیطان کو شیطان بنایا وہ رحمت خدا سے مایوس، اور حضرت آدم امیدوار تھے۔ اور آج ہمارا جو فریضہ ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم معصوم عن الخطائیں، نہیں، ہم سب، ہماری زندگیاں گناہوں سے اٹی پڑی ہیں، بھری پڑی ہیں، اور ہم جانتے ہیں ہر روز کتنے گناہ کرتے ہیں۔ آنکھوں کے گناہ اگر گنوانا شروع کر دیں کہ ہم ہر روز آنکھوں کے گناہ کتنے کرتے ہیں تو شاید وقت ختم ہو جائے، گناہ ختم نہ۔ کانوں کے گناہ، اور مذاق مذاق میں غیبت ہے، مذاق مذاق میں فکرے کسے جاتے ہیں، مذاق مذاق میں حرام دیکھا جاتا ہے، حرام سنا جاتا ہے۔ ہم ایسے گناہ بعض اوقات کرتے ہیں جن کا ذائقہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم بعض اوقات ایسے گناہ اپنے نام اعمال میں لکھوا دیتے ہیں، ایسے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد دیتے ہیں جن گناہوں کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ لہٰذا انسان جب رحمت خداوندی کا امیدوار ٹھہرتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے بعد خدا کے دربار میں آتا ہے، تو خدا قسم اٹھا کے کہتا ہے، اور ایک نہیں کئی قسمیں اٹھا کر کہتا ہے، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ خدا سورج کی قسم، چاند، یہ ساری قسمیں اٹھا کر سورہ شمس میں اللہ سبحانہ وتعالی جو نتیجہ دے رہا ہے وہ یہ، قد افلاح، مجھے سورج کی قسم، مجھے چاند کی قسم، مجھے سورج جب وہ نکلتا ہے اور چاند جب طلوع، ساری قسمیں کھانے کے بعد خدا کہتا ہے قد افلاح من زکا، کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا، کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے گناہوں کو صاف کیا، اپنا محاسبہ کیا، اپنی اصلاح کی، اپنے آپ کو بہتر بنایا، اپنا قبلہ درست کیا۔ کامیاب وہ ہوگا جو گناہوں کا بوجھ لاد کر اپنے اوپر زندگی کے سفر میں رواں دواں ہے،
اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی جب تک وہ رحمت خدا سے اگر تو مایوس ہو گیا تو اس کی کامیابی کی جو ہے وہ کوئی ضمانت نہیں ہے، لیکن اگر رحمت خدا سے مایوس نہیں ہوا اور توبہ اور استغفار کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، خداوند متعال اس کے گناہ چاہے کتنے زیادہ ہی کیوں نہ ہو وہ بخش دیتا ہے۔ اور ہم یہ جو تشہد میں جب آپ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ، وہ حبیب خدا جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے جن کو بھیجا وہ بشیر پہلے ہیں، وہ بشارت دینے والے ہیں، وہ نذیرہ پھر ڈرانے والے ہیں۔ لہٰذا رحمت خدا سے مایوسی کفر ہے۔ خدا نے اپنے حبیب کو بشیر بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، اور وہ بشارت یہ ہے گناہ جتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں رحمت خدا سے مایوس نہیں ہونا، استغفار کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دینا، اپنے آپ کو نیکوکار نہیں سمجھنا، اور رحمت خداوندی کا امیدوار رہنا ہے۔ پروردگار سے دعا گو ہوں بے کہ محمد و آل محمد استغفار گروپ کے تمام مومنین و مومنات، تمام برادران و خواہران، بچے بزرگ خرد جتنے اس گروپ میں موجود ہیں، جو اس کو لائیو دیکھ سن رہے ہیں اس وقت یا بعد میں دیکھے سنیں گے، خداوند متعال آپ تمام کے احوال پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ہم سب کے صغیر و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے، ہم سب کا یہ استغفار حقیقی استغفار خداوند متعال اپنے بارگاہ میں اپنے دربار میں قبول کرے، اور ہم سب کے صغیر و کبیرہ گناہوں سے درگزر کر دے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں، ہمارے گناہ جتنے ہی کیوں نہ ہو جائیں خدایا تیرے خزانوں سے زیادہ، تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے، ہم سب کے صغیر و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما، جو بیمار ہے شفا کامل و عاجل عطا فرما، بالخصوص کرونا کے مریضوں کو شفا یاب فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے بالخصوص استغفار گروپ میں جتنے مومنین و مومنات بیٹھے ہیں ان سب کے مرحومین کے درجات کو متعالی فرما، جو اہل بیت کی محبت پر دنیا سے چلے گئے خداوند متعال ان کے درجات کو متعالی فرما، برزخ کی منازل کو آسان فرما، صغیر و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما، اپنے قلم رحمت سے ان گناہوں پر خداوند متعال لائن پھیر دے، ان گناہوں کو محو فرما دے، ان گناہوں کو ختم کر دے، اور ہم سب کو آئندہ نیکی کرنے، اپنی اصلاح کرنے، تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔